بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک اہم واقعہ 4 مردہ پرندوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اس واقعے کے پس منظر کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ اترتا چڑھتا رہتا تھا، یعنی اتار چڑھاؤ سمندر کے پانی میں ہوتا ہے، اس لیے جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا۔ پانی اترنے پر جنگلی درندوں نے اس لاش کو کھایا اور ان کے چلے جانے پر پرندوں نے کھایا۔ یہ منظر ملاحظہ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھنے کا شوق ہوا کہ انسان کے اجزاء بکھرنے کے باوجود انسان کو دوبارہ کیسا زندہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، جو یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائے جانوروں، درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کی پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں دنیا میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کا خلیل بننے کی بشارت سنانے آئے۔ یہ بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اس خلیل بنائے جانے کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردہ زندہ فرمائے گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں دوبارہ مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال یہ ایمان اور یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرماتا ہے کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ یہ اس لیے تھا کہ سامعین کو سوال کا علم ہو جائے اور وہ اس کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اور اس علامت سے اسے یقین آ جائے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم 4 پرندے لے جاؤ اور انہیں اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر انہیں اچھی مکس کر کے ان کا کیما بنا لو اور آپس میں ملا کر مختلف پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو تو ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور ان کا کیما بنا کر ان کے اجزاء ایک دوسرے میں ملا دیے، مکس کر دیا اور اس مجموعے کے مطابق کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے سروں سے مل کر بالکل پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں؟ اور ذکی کہ یقین کیوں نہیں، مگر میں چاہتا کیوں کہ میرے دل کو اقرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر تم انہیں پکارو، وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس واقعے سے کہ یہ اہم باتیں معلوم ہوئی، مثلاً اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے زندہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشوں کو پورا فرماتا ہے۔ جتنا یقین کامل ہو اتنا ہی ایمان بھر جاتا ہے، مشاہدہ سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی مردوں کو دوبارہ زندہ ہونے پر عظیم دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔